السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ حلبی نے تو سیرت حلبیہ میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ وفد نجران کے عیسائیوں کا تھا، لیکن امام ابن ہشام نے تحریر کیا ہے کہ یہ نصارہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات مہاجرین سے ہوئی۔ زیارت کا شوق انہیں کشاں کشاں مکہ لے آیا۔ یہاں دولت ایمان سے مالا مال ہو کر واپس گئے۔ محب الفقراء والمساکین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں تشریف فرما ہوتے تو عام طور پر فقراء و مساکین صحابہ اپنے آقا کی خدمت میں بسد ادب و نیاز حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے۔ حضرات حباب، عمار، ابو فقیہہ، یسار، صفوان بن امیہ، صہیب رضی اللہ تعالی عنہم، ان مفلوق الحال درویشوں کو دیکھ کر کفار قریش ان کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھپتیاں کستے اور کن اکھیوں سے دیکھتے اور ایک دوسرے کو کہتے، یہ ہیں ان صاحب کے معتقدین، کیا ہم جیسے رئیسوں اور دولت مندوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ نے ان بھک منگوں کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے؟ اگر ان صاحب کا دین حق ہوتا تو یہ لوگ اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور نہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز کر کے ان کو اس نعمت سے سرفراز فرماتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ الانعام آیت نمبر 52 تا 54، اور نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں فقط اس کی رضا کے، نہیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز، تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں انہیں تو ہو جائیں گے بے انصافی کرنے والوں سے۔ اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے، تاکہ کہیں مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر کیا یہ ہیں احسان کیا ہے اللہ نے جن پر ہم میں سے، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندوں کو؟ اور جب آئیں آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر تو ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر، لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے آپ پر رحمت فرمانا۔ تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی نادانی سے پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور سنوار لے اپنے آپ کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عام الحزن، عام الحزن غم و اندو کا سال۔ شاب ابی طالب کی محصوری سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے ہمراہیوں کی رہائی نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی۔ مشہور سیرت نگار موسیٰ بن عقبہ کی تحقیق کے مطابق یہ مدت 3 سال تھی، جس کا آغاز ماہ محرم نبوت کے 7ویں سال سے ہوا، اور محمد بن سعد کی روایت یہ ہے کہ یہ مدت 2 سال تھی۔ بہرحال اس طویل عرصے میں محصورین کو جن مصیبتوں، دشواریوں اور محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں آپ ابھی پڑھ آئے ہیں۔ ان جاں گداز اور روح فرسا تکالیف کے باوجود سرکار دو عالم کا شوق تبلیغ کم نہیں ہوا، بلکہ ان مصائب نے اس میں اضافہ ہی کیا، ذوق و شوق میں افزائش ہی ہوئی۔ ظالمانہ حصار کے ٹوٹ جانے کے بعد ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ رسالت پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ سرگرمی سے ادا کرنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب حالات قدرے پرسکون رہتے اور حضور پوری قوت اور پوری یکسوئی سے گم کردہ راہ مخلوق کو صراط مستقیم کی طرف راہبری کرتے، لیکن قدرت الہیہ کی حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اس محاصرے کو ختم ہوئے ابھی پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب داغ مفارقت دے کر عالم جادواں کو سدھارے۔
قلب و جگر کو پارا پارا کر دینے والے اس صدمے پر ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پیک اجل کو لبیک کہا اور فردوس بری جا کر فروکش ہو گئیں۔ یہ دو صدمے سرکار دو عالم کے قلب نازک کے لیے بڑے غم انگیز اور اندوہناک صدمے تھے، اس لیے اس سال کو عام الحزن غم و اندوہ کا سال کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ام المومنین کی وفات پہلے ہوئی اور حضرت ابو طالب نے آپ کے انتقال کے بعد انتقال فرمایا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ پہلے حضرت ابو طالب اور ان کے چند روز بعد ام المومنین حضرت خدیجہ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے انفارمیٹو ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔